السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائے نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 72۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ رات کے کھانے کی میز پر مانوس سی گرماہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتا ہلکا سنہری فانوس کچن کو نرم روشنی میں نہلا رہا تھا، اور اس روشنی میں زمرد کا چہرہ غیر محسوس سکون سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے سالن کا ڈونگا میز کے درمیان رکھا تو مسالوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی، جیسے گھر کی دیواریں بھی اس لمس کو محسوس کر رہی ہوں۔ زمرد نے مصطفیٰ کا سرخ چہرہ دیکھا تو ہنس دی۔ فار گاڈ سیک موزی، تم ایک بچے کی وجہ سے کب سے منہ پھلائے بیٹھے ہو؟ وہ ہماری حنیفہ کا دوست ہے، بوائے فرینڈ۔ نگٹس کھاتی حنیفہ نے زمرد کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر زمرد نے اسے گھورا۔ بات مہرین کے بیٹے مہد کی ہو رہی تھی، جو حنیفہ کے بیسٹ فرینڈ سے بوائے فرینڈ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا، اور مصطفیٰ چاہتا تھا وہ لڑکا بچہ اس گھر میں نہ آیا کرے۔ وہ اس کی پھول سی بیٹی کو خراب کر رہا تھا۔ اب مہرین یہ سب سنتی تو مصطفیٰ کی طرفداری کرتی، کیونکہ اس کا بھی یہی ماننا تھا مہد بہت جلدی بڑا ہو گیا ہے، لیکن زمرد یہ بات مہرین تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے اکثر شام کو دیر بھی ہو جاتی، اسی لیے وہ مہد کو اپنے گھر لے آتی۔ جب مہرین فارغ ہوتی تو وہ مہد کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتی۔ وہ سنگل پیرنٹ تھی، اسی لیے وہ سب اس کے لیے آسانی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی اتنی اہم سی بات سنگین بن جائے کہ مہرین واقعی مہد کو اس کی بیٹی سے دور رکھنے لگے۔ حنیفہ اپنی دنیا میں مگن ہو چکی تھی، کبھی چمچ سے پلیٹ پر ہلکی آواز پیدا کرتی، کبھی بے ساختہ ہنس پڑتی۔ زمرد پھر سے مصطفیٰ کو دیکھتی تو ہنس پڑتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک باپ کی احتیاط تھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کے گرد غیر مرئی حصار قائم رکھنا چاہتا ہو، جبکہ زمرد اپنے ماحول کے مطابق اس کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ بچوں کی معصوم دوستیوں کو روکنا زندگی کے بہاؤ کو روکنے کے مترادف ہے۔ حنیفہ کی آدھی روز مرہ کہانیوں میں صرف مہد اور انابیہ، مائدہ کی بیٹی کا ذکر ہوتا، اور مائدہ کی بیٹی کے ساتھ حنیفہ کا کھیلنا مصطفیٰ کو برا ہرگز نہ لگتا۔ وہ اب اسے گود میں بٹھائے چاول کھلا رہا تھا۔ زمرد سے وہ بہت کم قابو میں آتی تھی۔ اس کے 4 ہی بیسٹ فرینڈ تھے، مصطفیٰ، امارہ، مہد اور انابیہ۔ بابا، حنیفہ کے دوست اچھے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر کیچپ والے ہاتھوں سے حصار بنائے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کا کیچپ والا ہاتھ تھام کر چوما۔ ہاں، حنیفہ کے سب دوست اچھے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کا سر چوما۔ زمرد مسکرا دی، اسے زندگی سے پیار ہونے لگا تھا۔ باہر رات خاموشی سے پھیل رہی تھی، مگر اس چھوٹی سی میز کے گرد زندگی اپنی پوری شدت کے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ عدالتی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مہرین کے قدموں میں دن بھر کی تھکن بوجھ بن کر اتر رہی تھی، مگر اس کے وجود میں اندیکھی مضبوطی تھی، جیسے ہر پیشی اسے تھوڑا اور نڈر بنا دیتی ہو۔ آج کل وہ ایک سیریل کلر کے خلاف مقدمہ لڑ رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ اب نرم پڑ چکی تھی، اور اس کی روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال اور زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ تھکن، صبر اور کہیں گہرائی میں چھپا ایک ملال۔ اس کے بال اب کندھوں سے اوپر تک آتے تھے، اس کا اسٹائل ہی یہی بن گیا تھا۔ اپنے آفس میں آئی تو سامنے ہی ولی محمد اور مہد بیٹھے ہوئے کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں روشن ہوئی۔ ان دونوں کو وہاں دیکھنا مہرین کے دن بھر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی مہد دوڑتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ مہرین اسے پیار کرنے کو اس کے برابر کو بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت میں وہ ساری اپنائیت تھی جس کے لیے مہرین ہر روز لڑتی تھی۔ اس نے مہد کے دونوں ہاتھ باری باری چومے۔ تو جناب مہد نے آج نانا سے ناشتے میں کیا وعدہ کیا ہوگا؟ لیٹ می گیس۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ولی محمد ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر میز پر کھانا لگانے لگے۔ سادہ دال، گرم روٹیاں، چاول اور ساتھ میں سلاد۔ مہرین ان کی مدد کرنے لگی۔ وہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوئے تھے، اور ابھی تک اس کے ساتھ یوں کھڑے تھے جیسے مہرین ہی ان کی کل دنیا ہو۔ مہد کی اسکول کی باتیں سنتے ہوئے بابا کو کھانا دینے لگی اور پھر خود بھی کھانا شروع کیا۔ مہد اپنی بے ربط کہانیاں سنانے لگا اور وہ وقفے سے نوالا بنا کر اسے بھی کھلانے لگی۔ ولی محمد خاموشی سے دونوں کو دیکھتے رہے، جیسے اس منظر کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتے ہو۔ عام دنوں جیسا دن تھا۔
جب ان کی بیٹی نے ٹوٹنے سے انکار کیا تھا، اب ان کے گھر نے اسے محبت سے تھام رکھا تھا۔ ارمان کا ذکر ان کے گھر میں ممنوع تھا، حالانکہ وہ آج بھی مہرین کا شوہر تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ آپریشن تھیٹر کی سفید و بے رحم روشنی میں کوئی زندگی و موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند تھا، جہاں داؤد کئی گھنٹوں سے کھڑا کسی کی زندگی اور موت کے درمیان باریک لکیر پر کام کر رہا تھا، اور دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جس کے پیچھے مائدہ اپنی پوری مہارت اور یکسوئی کے ساتھ ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ دونوں کمروں کے اندر روشنی ایک سی تھی، تیز، بے رحم، ہر غلطی کو عیاں کرنے والی، مگر دونوں کے انداز الگ تھے۔ داؤد کی حرکات میں ٹھہرا ہوا اعتماد تھا، اور تجربے کی لکیریں اس کے ماتھے پر واضح تھی، جیسے وہ ہر پیچیدگی کو پہلے ہی سمجھ چکا ہو، جبکہ مائدہ کے ہاتھوں میں تیزی اور درستگی کا امتزاج تھا۔ وہ ہر لمحے خود کو نئے سرے سے ثابت کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ گھنٹوں بعد ایک دروازہ کھلا، داؤد باہر نکلا، ماسک نیچے کرتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ہلکی تہ تھی، مگر آنکھوں میں وہی اطمینان جو کامیابی کے بعد آتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، جیسے خود کو حقیقت میں واپس لا رہا ہو۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسری جانب کا دروازہ بھی کھلا، اور مائدہ باہر آئی۔ اس کی چال میں تھکن تھی، ماسک اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ داؤد اس کے انداز سے سمجھ چکا تھا کہ اس نے بھی اپنی جنگ جیت لی ہے، بس ہر جنگ جیتنے کے بعد اس کی بیوی کچھ جذباتی ہو جاتی تھی۔ اس کے دستانے اب بھی ہاتھوں میں تھے، اور سرخ ہوتا چہرہ اس کی محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ دونوں راہداری کے بیچ آ کر رکے۔ آپ نے انابیہ کو پک کر لیا تھا نا؟ مائدہ گلوز ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسے جو بھی پک کرتا اکثر ساتھ ہی ہسپتال لے آتا۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سرجری میں تھا۔ آپ کے لیے میسج چھوڑا تھا؟ میں پچھلے 2 گھنٹے سے ایمرجنسی میں مصروف تھی، مائدہ نے کہا، اور دونوں ہی تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بھاگے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی انابیہ کو اسکول سے پک نہیں کیا تھا۔ دونوں کے ہی اوزان خطا ہو گئے تھے۔ داؤد گاڑی نکالنے کو دوڑا، اور مائدہ اپنا فون لینے کو بھاگی۔ یہ ہر دوسرے دن ہوتا تھا کہ وہ دونوں اپنی مصروفیت میں انابیہ کو پک کرنا بھول جاتے تھے۔ میلان، اٹلی۔ ٹیٹرو الا اسکالا کے عظیم الشان ہال میں سنہری روشنیوں کا جادو پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر باریک نقش و نگاری اور اونچی چھتوں سے جھلکتی عظمت دیکھنے والے کو مسحور کیے دے رہی تھی۔ اس اسٹیج پر جہاں تاریخ کے بے شمار یادگار لمحے جنم لے چکے تھے، آج امارا بیٹھی ہوئی تھی، سفید لباس میں ملبوس، جیسے روشنی نے خود ایک انسان کا روپ اختیار کر لیا ہو۔ اس نے پیانو کے سامنے بیٹھ کر جب پہلی دھن چھیڑی تو ہال میں ایک گہری خاموشی اتر آئی، جیسے ہر سانس اس موسیقی کے انتظار میں تھم گئی ہو۔ اس کی انگلیاں کلیدوں پر ایسے رقص کرنے لگی جیسے ہر سر ایک کہانی ہو، اور پھر اس کی آواز ابھری، سینزا رینکور آڈیو۔ وہ گا رہی تھی۔ اس کی آواز نرم، گہری اور دل کے اندر اتر جانے والی تھی۔ ہر نوٹ، ہر اتار چڑھاؤ ایک مکمل جذبہ لیے ہوئے تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام دکھ اور خوشیاں ایک ہی دھن میں سمو رہی ہو۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑا اردشیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ فخر اور سکون تھا جو شاید برسوں کی بے چینی کے بعد نصیب ہوا تھا۔ جب آخری سر فضا میں تحلیل ہوا تو چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، جیسے وقت نے خود کو سمیٹ لیا ہو، اور پھر اچانک تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ اس شور کے بیچ بھی امارا کی نظریں صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی، اور جب نظر اردشیر سے ملی تو اس ایک لمحے میں پوری دنیا سمٹ کر ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ تم میری زندگی ہو، امارا کی آنکھیں کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اردشیر کی آنکھیں بھی کہہ رہی تھی۔ زعفران گارڈن، اسلام آباد۔ اسلام آباد کی رات اس روز معمول سے زیادہ روشن تھی۔ زعفران گارڈن کی وسیع و عریض فضا شام کی نرم سنہری رنگوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے دن نے جاتے جاتے ہر چیز پر ایک ہلکی سی محبت کی تہ چڑھا دی ہو۔ ریستوران کے باہر لگے سفید اور جامنی پھولوں کی قطاریں ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہی تھیں، اور دور تک پھیلے درختوں کی شاخوں پر لٹکی زرد روشنیوں کی لڑیاں ایک خواب سا منظر تخلیل کر رہی تھیں۔ لکڑی کے نقش و نگار سے آراستہ دروازے اندر داخل ہوتے ہی عنبری خوشبو، سنہری چراغوں کی نرم روشنی، اور دیواروں پر پشاوری آرٹس کے نفیس نمونے آج ہر شے کو پکڑ پکڑ کر سکون اور وقار کی کہانی سنا رہے تھے۔ آج زعفران گارڈن میں پرانی یادوں کے قصے اور جیت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ عام عوام کے لیے ریستوران بند تھا، اسی لیے ہال میں ہی بڑی سی گول میز کے گرد وہ سب بیٹھے تھے۔
ان دونوں نے سب کو دعوت دے رکھی تھی، بچے اچھل کود کر رہے تھے اور اندر باہر بھاگ رہے تھے۔ یہ بہت سالوں سے پلان کیا گیا میٹ اپ تھا، لیکن کبھی کوئی نہ کوئی مس ہو جاتا اور پلان تاخیر کا شکار ہو جاتا۔ اب زندگی نے آخرکار سب کو ایک جگہ لا کر بٹھا دیا تھا تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زمرد کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بالا سے کوئی قصہ سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ تھی جو صرف طوفانوں سے گزرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھی امارا اپنے ساتھ موجود نادیہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مائدہ کبھی اندر چکر لگاتی اور کبھی باہر بچوں کو دیکھ آتی، جہاں انابیہ، حنیفہ اور مہد بظاہر گھاس پر بیٹھے اپنے کھیل میں مگن تھے، کبھی ہنستے کبھی جھگڑتے پھر خود ہی مان جاتے، اور ان کی معصوم حرکتیں شیشے کے اندر سے سبھی دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں زندگی بھری ہوئی تھی، وہی زندگی جسے بچانے کے لیے ان سب نے اپنے اپنے حصے کی جنگیں لڑی تھی۔ مہرنگ بھی حیدر سے لڑنے میں مصروف تھی۔ نشا بھی داؤد سے کوئٹہ کی زندگی کو لے کر گفتگو کر رہی تھی، اور میخائل کے چہرے پر بھی ایک نایاب سا سکون تھا۔ وہ کافی عرصے بعد پاکستان آیا تھا، ذرا فاصلے پر پنار کھڑی تھی جسے اسفندیار کے آنے کا انتظار تھا، اور وہ بہت غصے میں تھی۔ مجال ہے جو یہ آدمی وقت پر آ جائے۔ اردشیر بھی نہ مانگے کچن میں مصطفیٰ کی مدد کر رہا تھا، ساتھ میں اس لمبے سے خلیفہ پر بھی گاہے بگاہے نگاہ ڈال لیتا جو نشا کے آنے سے اب تک کچن میں ہی گھسا ہوا تھا۔ وہ شرما رہا تھا یا کچھ چھپا رہا تھا۔ مصطفیٰ اسے کچھ لانے کو یا باہر جانے کو کہتا تو وہ ٹال دیتا اور مصطفیٰ سے یوں بات کرتا جیسے وہ اس کا ماتحت ہو۔ میز پر کھانے کی خوشبو کے ساتھ خلوص کا رنگ بھی پھیلا ہوا تھا، لیکن اس لمحے بھوک سے زیادہ ایک عجیب سا اطمینان غالب تھا، جیسے سب کو احساس ہو کہ آج کا دن کھانے کی وجہ سے اہم نہیں ہونے والا، ان سب کے ایک ہونے کی وجہ سے اہم ہونے والا ہے۔ سب ہنستے بولتے مل کر کھانا لگا رہے تھے کہ اچانک ایک تیز آواز نے اس سکون کو چیر دیا۔ اپنی جگہ سب خاموش و ساکت ہو گئے۔ ٹک کی وہ آواز ایسی تھی جیسے شیشہ اچانک ٹوٹا ہو، پھر ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، اور اگلے ہی پل گولیوں کی تڑ تڑ نے فضا کو چاک کر دیا۔ شیشے کی دیواریں ٹوٹنے لگی، بچے باہر کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر گر گئے، شیشے کے ٹکڑے ہوا میں بکھر کر زمین پر گرنے لگے، اور ہر چیز جو چند لمحے پہلے مکمل تھی ایک دم ٹوٹنے لگی۔ حنیفہ، زمرد کی چیخ پر اردشیر اور داؤد باہر کو بھاگے کیونکہ بچے باہر تھے۔ نسوانی چیخوں اور بھاگتے قدموں کی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگی۔ کسی نے جھکنے کو کہا، کسی نے بچوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ بھی فوراً مہد کی طرف لپکا جو بوکھلا کر مزید باہر کو جا رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں بے حد قریب ہوتی گئی اور پھر گولی چلانے والے بھی سامنے آئے۔ ایک گولی نے ہوا کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا جیسے وقت نے خود کو کھینچ لیا ہو، اور اگلے ہی پل گولی کسی کے جسم سے ٹکرا گئی۔ سب کچھ ساکت ہو گیا، شور ایک دم دھندلا گیا۔ کسی کی سانس اٹکی، کسی کی چیخ گلے میں رہ گئی۔ وہ زمین پر لڑکھڑایا اور پھر آہستہ سے گر گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اب بھی مسلسل ہو رہی تھی، وہ سب اب بھی جھک رہے تھے، مگر سب کی نظر صرف اسی ایک جگہ پر ٹھہر گئی تھی جہاں خون کی ہلکی سی لکیر گھاس پر پھیلنے لگی تھی۔ امارا کی آنکھیں شوق کے مارے پھیل گئی، اس کے ہونٹوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ مہرنگ کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جو کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، خوف، بے یقینی، صدمہ، اور ایک لمحے میں سب کچھ کھو دینے کا احساس۔ مہرنگ کے قدم باہر کی جانب کو اٹھے، زمرد کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور زمین سے جکڑنے لگی۔ مائدہ بھی بے یقینی اور شوق کی کیفیت میں اس گرتے وجود کی طرف بڑھی۔ گولیوں کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی جیسے طوفان آ کر گزر گیا ہو، مگر جو کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ بہت بھاری اور جان لیوا تھا۔ زعفران گارڈن میں چند لمحے پہلے زندگی کا جشن ہونے والا تھا، جب ایک ایسے منظر میں بدل چکا تھا جہاں ماتم بچھ جانے جیسی خاموشی تھی۔ وہ سب وہاں زندگی کی امید لیے بیٹھے تھے، وہ امید جو زندہ ہو تو کہانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک نئے باب میں داخل کی جاتی ہے۔ لیکن اب فضا میں پیچیدہ سوال معلق ہو چکا تھا کہ کیا یہ انجام تھا یا کسی نئی کہانی کی ابتدا تھا؟ تو یہ ناول تو یہیں ختم ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے نہال کا پارٹ 2 ضرور بنے گا، کیونکہ یہ کہانی ایک نئی کہانی کی ابتدا ہی لگ رہا ہے، یہ انجام تو نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو بس انتظار کرتے ہیں کہ رائٹر اس کا ایپیسوڈ 2 یعنی پارٹ 2 ضرور بنائے، اور میں اسے ضرور آپ سب کو سناؤں گی انشاءاللہ۔ تو جب تک کے لیے اس ناول کو
اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے، بہت محنت سے انہوں نے اتنی بڑی ناول ہمارے لیے لکھی، جو ماشاءاللہ سے ہمارے بھی 72 ایپیسوڈ مکمل ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں پارٹ 2 اس کا کتنا بڑا ہوگا، اور آخر کس نے یہ گولیاں چلائی ہے، تو اس کا پارٹ 2 سننا تو بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ مجھے بھی بے چینی ہے، رائٹر نیا ایپیسوڈ، نیا پارٹ کب لکھے گی، اور جیسے ہی مجھے ملے گا میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی۔ تو فی الحال اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا ناول جو ہے زہرا بنت خالد کا، اور مجھے اس ناول کی ریکویسٹ کی گئی تھی، وہ ناول میں سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور رائٹر سے میری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اگر وہ مجھے پرمیشن دے دیتی ہے تو دوسرا ناول ان کا ہوگا۔ بٹ یہ جو بھی ناولز میں پڑھوں گی یہ سب آپ کے ریکویسٹڈ ناول ہی ہے، آپ ہی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے۔ اور ایک ناول حمامہ، ٹھیک ہے، ہاجرہ بنت ادریس، اس رائٹر نے مجھے پرمیشن نہیں دی، انہوں نے منع کر دیا ہے ان کی ناول پڑھنے سے، تو وہ ناول ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئے ناول کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ یہ ناول کیسا لگا آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، جس نے بھی پورا سنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اگلے نئے ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔